بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بہت ہی کمیٹڈ، تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ بہت ہی جذباتی وابستگی رکھنے والے ریحان زیب خان اب ہم میں نہیں رہے۔ ریحان زیب خان ایک نوجوان، بہت ہی متحرک، بڑی زبردست گفتگو اور تقریر کرنے والے نوجوان تھے، اور یہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ آج اچانک خبر آئی کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ساتھی بھی تھے، وہ زخمی ہیں، اور اب اس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا ہے کہ یہ کس طرح سے سارا واقعہ ہوا۔ پورے باجوڑ میں فضا سوگوار ہے، پورے ملک میں لوگ اس پر بڑے سوگوار ہیں، افسردہ ہیں، پریشان ہیں۔ تحریک انصاف ہی نہیں، پورے ملک میں آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ ایک نوجوان موت ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ مناظر بھی موجود ہیں جب یہ زخمی ہیں اور گردن سے خون نکل رہا ہے، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا، اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور علاقے میں اب بہت زیادہ کشیدگی ہے، ٹینس ماحول ہے۔ اس سے پہلے ریحان زیب گرفتار بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہ امیدوار بھی تھے۔ NA-8 سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ امیدوار تھے، آزاد حیثیت میں کھڑے تھے، اور تحریک انصاف کے ساتھ بڑے عرصے سے تھے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا جتنا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے، ہر جگہ پر وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں، جتنے انٹرویوز میں عمران خان کی بات کرتے ہیں، انداز بھی وہی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، گفتگو کا بھی، لباس کا بھی، اور بہت سی اب ان کی تقریریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، ان کے جملے گردش کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں، اور الیکشنز کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بھی واقعہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا امن و امان کا معاملہ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ امیدوار تھے NA-8 سے، تو وہاں پر اب الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی حلقے ہیں جہاں پر امیدوار انتقال کر گئے، اس کی وجہ سے اب وہاں پر الیکشنز ابھی ملتوی کیے گئے ہیں۔ ابھی اور بھی بہت سی اس طرح کی خبریں ہیں جو بہت زیادہ افسردہ کر دینے والی ہیں، پریشان کن ہیں۔ قطعی طور پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی ماحول اس طرح کا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ اطمینان بخش ہے الیکشن کے حوالے سے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور پتہ نہیں پھر دوبارہ کہیں الیکشنز ڈیلے نہ ہو جائیں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن کی بھی ہلاکت کی خبر آئی ہے، وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی خبر آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے، اس میں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کل ہی 4 لوگ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، جب تحریک انصاف کی ریلی میں بم دھماکہ کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیا ہے، مچھ میں جس طرح سے بلوچستان میں دہشت گردوں نے اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کیا، وہ رات گئے حملہ، ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر انہوں نے حملہ کیا، پھر لیوز فورس کو، پولیس کو نشانہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی وہاں پر۔ اس کے ساتھ آپ سیاسی طور پر دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ MQM کا ایک کارکن، ایک رکن جو ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ MQM اس کا الزام پیپلز پارٹی پر لگاتی ہے، ان کے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ اوورال اگر سچویشن دیکھیں تو وہ بھی بڑی ٹینس نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی میں دیکھ رہا تھا سلمان اکبر راجہ صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور سے، ریکٹ ان کا انتخابی نشان ہے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی کیا اس طرح گرفتاری دے دینی چاہیے، شاید وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بات تھی کہ جی وہ خود آ گئی گرفتاری دینے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اب یہاں آئین اور قانون تو رہا نہیں ہے، تو آپ کے گھروں میں آ کر چھاپے مارے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی، آپ کا کاروبار، گھر بار سب تباہ کیا جائے گا، توڑ پھوڑ کی جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ خود آ کر گرفتاری دے دیں۔ جب ان سے کمپین کا پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی بڑے عجیب حالات ہیں، نہ کمپین کرنے دی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے گھروں تک جایا جاتا ہے، کوئی بینر، کوئی ہم پلے کارڈ کچھ بھی نہیں اٹھا کر چل سکتے، بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جس طرح کیس چلا، جی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی حکم ہے، تحریک انصاف نے کروانے ہیں، تو ان کا جو مین آفس ہے اس کو ہی بالکل بند کر دیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد پولیس ہی پولیس ہے، اور بابر اعوان صاحب جاتے ہیں تو وہاں پر پولیس اہلکار صرف یہی کہتا ہے، جو جب ان سے پوچھتے ہیں بابر اعوان صاحب کہ کیوں نہیں جانے دے رہے مجھے، کیوں نہیں جانے دے رہے، تو کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا پتہ ہے، بتاؤ نا، کس کے کہنے پر؟ وہ جی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو پورے ملک میں یہی صورتحال ہے کہ کسی بھی سے بھی کچھ پوچھیں کہ آپ یہ غیر قانونی کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باجوڑ میں جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد وہاں پر بھی بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگ احتجاج وہاں پر کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں ماحول بالکل بھی اس وقت
نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ جی یہ الیکشن میں لوگ جا کر اور یہ کہہ سکتے ہیں کمپین کر سکتے ہیں. سب کے لیے مشکلات اب تو نظر آ رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ باجوڑ میں NA 8 سے یہ PTI کے امیدوار PTI کے کہا جا رہا ہے امیدوار دوسرے ہیں، لیکن بہرحال یہ PTI کے کارکن ضرور تھے. ریحان زیب یہ بھی آزاد ہے سیٹ میں وہاں پر کھڑے تھے، یہ فائرنگ میں جاں بحق ہوئے ہیں. اور ان کا انٹرویو بھی نظر آ رہا ہے اب کہ جی کہتے ہیں کہ جی میں ہر لحاظ سے عمران خان میری انسپریشن ہے، میں روزانہ ان سے کچھ سیکھتا ہوں، جو بھی میں کر رہا ہوں پالیٹکس کے حوالے سے، لوگوں کے بارے میں سوچنا، پالیٹکس میں آنا، یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہے. تو یہ بات کرتے رہے. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. ان کی حالیہ جو پوسٹ ہے اس میں بھی عمران خان کو جیسی سزا سنائی جاتی ہے تو انہوں نے دکھایا ہے کہ ایموجی لگایا کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے اس پر. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کل اس کا دل ٹوٹا، آج وہ سانس کا رابطہ ہی یا تعلق ہی ٹوٹ گیا جان سے. اب اس پر شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں ریحان زیب کی شہادت پر کہ ہم نہ شہادتوں سے ڈرتے ہیں نہ قید و بند سے ڈرتے ہیں، یہ ہمیں ان ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ کر رہے ہیں، ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے. اب ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا باجوڑ میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کے ساتھ چمن میں بھی آپ دیکھیے کہ چمن کے علاقے مرزائی اڈا میں عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابی دفتر پر فائرنگ سے ANP رہنما ظہور احمد جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ ایک اور جان چلی گئی. پولیس کے مطابق فائرنگ سے معین خان نامی کارکن زخمی ہوا. فائرنگ کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے. یہی سننے کو ملتا ہے. پہلے بھی عوامی نیشنل پارٹی کی بڑی قربانیاں آپ دیکھیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنا ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، سینئر لیڈرشپ کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پھر وہ ماحول ہے، پھر وہی جلاؤ گھراؤ، وہ ایک آگ خون کی ہولی جس طرح سے کھیلی جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس میں یعنی پیپلز پارٹی MKM وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں. ابھی لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ نون لیگ کے لوگوں نے تحریک کے جماعت جو ہے اس کے لوگوں پر فائرنگ کر دی، اس میں 8 لوگ زخمی ہو گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پورے ملک میں اس طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں. باجوڑ کا واقعہ دیکھیے. پھر اب اس پہ کہا جا رہا ہے جی یہ NA 8 میں جو ہوا ہے، ریحان زیب کا انتقال ہوا، قتل ہوا، وہ جاں بحق ہوئے، اس پر اب نوٹس لے لیا گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر بھی دستی بم حملہ ہوا ہے. کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر دستی بم حملہ ہوا. دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ PP 146 انتخابی دفتر بنانے پر جھگڑا ہوا اور فائرنگ میں میں نے بتایا تحریک کے 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور امیدوار بھی اس میں شامل ہیں. سبی میں PTI ریلی کے قریب دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، یہ آپ نے دیکھا کل کی خبر، 5 زخمی. پھر کوئٹہ میں بھی اور کیچ میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں پر دستی بم حملے، 5 افراد زخمی. یہ وی نیوز کی خبر ہے. یعنی 2 جگہوں پر آپ دیکھیے کہ اس طرح سے آج ہی کے دن میں ہوا ہے. ایک تو بدھ کی دوپہر حلقہ PP 45 کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتک کوئٹہ کے نوائی علاقے سریاب روڈ پر واقع اپنے انتخابی دفتر میں کارنر میٹنگ پر تھے. اس دوران نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سوار ان کے دفتر پر دستی بم پھینک کر فرار ہوئے. بم پھٹنے سے دفتر میں موجود 5 افراد زخمی بھی ہوئے. زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا. دوسری طرف بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں سابق صوبائی وزیر اور حلقہ PB 25 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ظہور بلیدی کے گھر پر نامعلوم افراد نے 2 دستی بم پھینک کے اور فرار ہو گئے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر اس طرح سے واقعات ایک ہی علاقے میں ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ چیف کمشنر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس چیز کا ہم نوٹس لے رہے ہیں اور اب اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کل 3 بجے اجلاس بلا لیا، جس میں وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز، IGs اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے شریک ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں الیکشن ہی تو نہیں ملتوی ہو جائیں گے، پھر ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن الیکشن آگے تو نہیں کر دے گا. پہلے کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے. اور اب صرف یہی نہیں کہ ریحان زیب کا انتقال ہوا ہے، قتل کیا گیا ہے، اس میں تو باجوڑ میں تو انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے 3 حلقوں میں الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں امیدواروں کے انتقال کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے جو بڑی ایک تشویشناک خبر آئی ہے، رات گئے تشویشناک خبر آئی، جس میں کہا گیا کہ جی نامعلوم فون کال آئی ہے، دھمکی آمیز کال آئی ہے، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، جس میں دھمکی آمیز کال آئی اور کہا گیا جی اڈیالہ جیل کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اس سے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کیا گیا. دھمکی آمیز فون کال موصول ہی، جس کے بعد انتظامیہ نے پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا.
जेल इंतजामिया को नामालूम नंबर से धमकी हमें इस कॉल मौसूल हुई जिसमें नामालूम कॉलर ने आइंदा 3 रोज़ में हमले की धमकी दी कि आइंदा 3 रोज़ में हमला कर सकता है। जिसने भी कॉल की है उसने ये धमकी दी है। जेल इंतजामिया कॉल मौसूल होने के बाद रावलपिंडी पुलिस को आगाह कर चुकी है और फिर ये कहा जा रहा है कि जी ये ऑफिशियल नंबर पर ये कॉल आई, अडयाला जेल के ऑफिशियल नंबर पर, और इससे के मुतालिक फिर सुपरिटेंडेंट जेल को भी बताया गया और इसके बाद जनाब 8 मकामात पर नाके कायम कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। जेल के इर्द गिर्द एलीट फोर्स के 5 सेक्शन भी मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब इस वक्त अडयाला जेल में जो अहम शख्सियात हैं उनमें कौन कौन है? तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, फिर जनाब उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, साबिक वज़ीरा शेख रशीद, फवाद चौधरी, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी यहाँ पर मौजूद हैं दीगर शख्सियात के साथ। तो अब ये कहा जा रहा है जी इसको भी निशाना बनाने की धमकी आ चुकी है और फिर इस पर रावलपिंडी पुलिस इंतजाम कानून नाफिज करने इदारों को ख़त लिखकर आगाह भी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में आपने देखा हाल ही में जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद कर दिए गए थे कि इसी तरह से हमलों का ख़तरा था, तब ये बात सामने आई थी। फिर कराची में अहले सुन्नत वल जमात के कारकुन मोहम्मद ताज को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। हालिया दिनों में कराची में ये इस जमात के 3 कारकुनों की टारगेट किलिंग की गई, जबकि इस्लामाबाद में अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी को भी टारगेट किलिंग के बाद उनको भी मारा गया, जिसमें मुलविस अफराद का नेटवर्क बताया जा रहा है जी गैर मुल्क से है। अब यहाँ पर आप देखें कि अजीब बात यह है कि यानी इतनी एक तो ये मामला हम देख रहे हैं, ये तो अब दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, लेकिन सियासी तौर पर इस समय मैंने बताया पीपल्स पार्टी का आप देखिए और MQM, इधर तहरीक और नून लीग, फिर अब कवरेज में भी जनाब ये नज़र आया है। अभी हाल ही में आपने देखा टेलन न्यूज़ को नून लीग के कारकुनों ने टेलन न्यूज़ की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसके साथ एक और वीडियो सामने आई जिसमें जनाब अब ये मोहम्मद हसन रज़ा जो ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के लाहौर के, वो ये कह रहे हैं, उमर दराज गोंदल ये भी ABN के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो ये वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की फोर्स का मीडिया कंटेनर पर मौजूद कैमरे में पुरतशद्दुद गालियां कैमरामैन पर, बेलगाम फोर्स ने कैमरामैन की आंख और नाक शदीद जख्मी कर दी, कपड़े फाड़ दिए, अफसोस। तो ये अब आप ये देखें कि ये एक उम्मी रवैया बनता चला जा रहा है। सियासी जमातों में भी आप देखिए कारकुन भी तशद्दुद कर रहे हैं और फिर दहशतगर्दी के कितने खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं और फिर ये थ्रेट्स जो सामने आ रहे हैं, एक अजीब व गरीब माहौल इस वक्त मुल्क में बनता चला जा रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। एक यानी बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल बनता नज़र आ रहा है। अभी इलेक्शंस में चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो ये हालात हैं। अल्लाह हाफ़िज़।